السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے ساتھ مل کر بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ غوث اعظم بمنے بے سر و ساما مدد، قبلہ دی مدد، کعبہ ایما مدد، اعلی حضرت مجدد دین و ملت، کنز الکرامت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان محدث بریلوی علیہ رحمت والرضوان۔ ایسے ماحول میں جبکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ناموز پر پہ در پہ حملے ہو رہے ہو، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جھنجھوڑنے کا کام کرتے ہیں اور ارشاد فرماتے ہیں کہ سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے، اور سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرائے، امام عشق و محبت فرماتے ہیں آنکھ سے کاجل صاف چرائے، یا وہ چور بلا کے ہے، یعنی ایسی بلا کے چور ہے کہ وہ آنکھ سے کاجل چرا لے تمہیں پتہ نہ چلے، آنکھ سے کاجل صاف چرائے، یا وہ چور بلا کے ہے، تیری گٹھڑی تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، تیری گٹھڑی ٹاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے۔ اور آگے امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، سونا پاس ہے، سونا مانے ایمان، سونا پاس ہے، سونا بن ہے، یعنی جنگل سونا ہے، سونا پاس ہے، سونا بن ہے۔ اب یہاں سونے سے مراد رات کو جو ہم سوتے ہیں آنکھ لگتی ہے وہ، پہلے سونے سے مراد گولڈ، مگر اس کو تشبیہ دی ہے ایمان سے کہ ایمان ہمارا جو ہے وہ بڑا قیمتی ہے۔ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، کتنی پیاری بات۔ امام عشق و محبت فرماتے ہیں کہ سونا پاس ہے، سونا بن ہے، سونا زہر ہے، اٹھ پیارے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مد ہی نرالی ہے، تو کہتا ہے میٹھی نیند ہے، تیری مد ہی نرالی ہے۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی جس مشہور معروف آیت مقدسہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، خالق ارض و سما مجھے اس کے متعلق حق کہنے، آپ تمام حضرات کو حق سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ عشق رسول میں ڈوب کر بآواز بلند ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میری پیارا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اللہ تبارک و تعالی قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے قل اے مصطفیٰ آپ فرما دیجئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں کئی مقامات پر اپنے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کل کہہ کر خطاب فرمایا ہے۔
اور شاعر کہتا ہے کہ کل کہہ کر بھی اپنی بات منہ سے تیرے سنی، کل کہہ کر بھی اپنی بات منہ سے تیرے سنی، ہے اللہ کو اتنی تیری گفتگو پسند۔ کل مصطفیٰ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے، ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے، فاتبعونی، اے مصطفیٰ پہلے وہ آپ سے محبت کرے، اے مصطفیٰ پہلے وہ آپ سے محبت کرے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، اب یہاں پر کہنے والا یہ کہہ سکتا ہے، اگر کوئی شخص عربی گرامر جانتا ہو تو وہ کہہ سکتا ہے کہ یہاں پر فاتبعونی جو لفظ ہے اس کا معنی ہوتا ہے اتباع کرنا، پیروی کرنا۔ تو آپ نے فاتبعونی کو حب سے تشبیہ کیوں دی، یعنی محبت سے تشبیہ کیوں دی؟ یہاں حب کا تذکرہ نہیں ہے، محبت کا تذکرہ تو نہیں ہے، تو ہونا تو یہ ترجمہ چاہیے تھا کہ اے مصطفیٰ فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو خدا تم سے محبت کرے، فاتبعونی، تم میری اتباع کرو۔ تو آپ نے یہ کیوں کہا کہ مصطفیٰ اگر فرما دیجئے کہ اگر تم چاہتے ہو خدا تم سے محبت کرے تو مصطفیٰ پہلے وہ آپ سے محبت کرے؟ تو میرے پیارا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، یہاں لفظ محبت کا معنی میں نے اس بنیاد پر رکھا کہ یاد رکھیں کہ دنیا کا انسان اگر کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت جو اگر کسی شخص سے کرتا ہے تو اس کی پیروی بھی کرے گا، محبت کی بنیاد پر اس کی اتباع بھی کرے گا، محبت کی بنیاد پر اس کے نقش قدم پر بھی چلے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی کی اتباع کرتا ہے، کسی کی پیروی کرتا ہے، کسی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتا ہے تو چلتا اسی وقت ہے جب اس کی محبت اس کے دل میں موجود ہو، جب اس بتانے والے کے لیے اس کے دل میں محبت ہو۔ تو پتا چلا جہاں محبت ہوگی وہاں آٹومیٹک اتباع ضرور ہوگی، اور جہاں اتباع ہوگی وہاں محبت ضرور ہوگی۔ تو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، پتا چلا کہ منشأ خداوندی یہ ہے، خدا یہی کہنا چاہتا ہے، کل مصطفیٰ فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم چاہتے ہو، اپنے غلاموں سے فرما دیجئے اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے، فاتبعونی، مصطفیٰ پہلے وہ آپ سے محبت کرے۔ اگر وہ آپ سے محبت کرنے لگیں گے تو میری بارگاہ سے انہیں انعام بھی ملے گا، اور وہ انعام کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، میں بھی ان سے محبت کرنے لگوں گا، میں بھی ان سے محبت کرنے لگوں گا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، میں ان کی خطاؤں کو معاف کر دوں گا، اور وَاللَّهُ غَفُورٌ الرحیم، اور اللہ بے شک خطاؤں کو معاف کرنے والا مہربان ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائیں کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ قرآن مقدس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں واضح لفظوں میں فرما دیا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ قرب خداوندی کا ذریعہ ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے نزدیکی کا ذریعہ ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ خدا تم سے محبت کرے تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہو جاؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا۔ میری پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، پتا چلا کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان کی جان ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ اصل ایمان ہے، اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی محبت کے متعلق اعلیٰ حضرت امام عشق محبت فرماتے ہیں، اللہ کی سردہ بقدم شان ہے یہ، انسان نہیں انسان، وہ انسان ہے یہ۔ ارے قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں، آپ غور فرمائے کہ صحابہ کرام کی زندگی اٹھا کر دیکھ لیجئے کہ صحابہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیسی والہانہ محبت کرتے ہیں۔ پوری سیرت اٹھا کر دیکھ لیجئے صحابہ کرام کی، جتنے صحابہ گزرے ہیں
وہ صحابہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ایسی والہانہ محبت کرتے تھے، ایسی والہانہ محبت کرتے تھے کہ اللہ اکبر، آگے میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ کی عقل دنگ رہ جائے گی، مگر آپ غور فرمائیں۔ سب سے پہلے سرکار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عشق رسول میں آپ کو بتاؤں۔ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، درود پاک پڑھ لیجیے۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد نور الانوار و سر الاسرار و سید الابرار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ تو میں عرض کر رہا تھا سرکار عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے مصطفیٰ سے کیسی والہانہ محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں یہ واقعہ جو ہے وہ عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کا ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال ظاہری ہو چکا ہے۔ اب سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی شریف تھی اس کا حصہ بہت چھوٹا تھا اور گھاس پھوس کی مسجد بنی ہوئی تھی، مگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وصال کے بعد صحابہ کرام علیہم رضوان کے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی وجہ سے بے شمار لوگ اسلام میں داخل ہونے لگے، اور مسلمانوں کی تعداد جب بڑھنے لگی تو مسجد نبوی شریف کا دائرہ بھی بڑھنے لگا۔ مسجد نبوی شریف کا دائرہ بھی بڑھنے لگا۔ اب دائرہ بڑھتے بڑھتے اتنا بڑھ گیا کہ جن صحابہ کے مکان حضور کے زمانے میں مسجد سے دور تھے، عمر فاروق اعظم کے دور خلافت میں ان کے مکان مسجد سے بالکل قریب ہو گئے، کیونکہ مسجد وسیع ہو گئی تھی، مسجد بڑی ہو گئی تھی، تو ان کے مکان مسجد سے بالکل قریب ہو گئے۔ اب ان قریب ہونے والوں میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کا مکان بھی تھا، حضرت عباس کا مکان بھی تھا۔ اب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان کے اوپر ایک پرنالہ تھا۔ پرنالہ مانے سمجھتے ہو؟ جہاں پر چھت کے اوپر پانی جمع ہو کر ایک طرف سے جو نکلتا ہے اس کو پرنالہ کہتے ہیں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چھت پر پرنالہ تھا، جہاں سے بارش کے زمانے میں پانی نکلتا تھا اور وہ پانی جا کر گرتا تھا نمازیوں کے اوپر۔ مسجد میں نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، پانی ان پر گرا کرتا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات دیکھی تو آپ نے دیکھا نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، آپ نے دیکھا نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے، تو عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اوپر چڑھے، اپنے ہاتھوں سے پرنالہ اکھاڑا اور اکھاڑ کر سائڈ پر رکھ دیا۔ شام کو جب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، آپ نے پرنالہ اپنی جگہ پر نہ دیکھا، آپ نے پوچھا تو بتایا گیا امیر المومنین نے یہ پرنالہ ہٹا دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق اعظم کے پاس پہنچے۔ اب غور کیجیے گا، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت کچھ کام کر رہے تھے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجازت لے کر اندر داخل ہوئے۔ کہا عمر کیا آپ نے وہ پرنالہ ہٹا دیا ہے؟ کہا ہاں، نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی، وہاں سے پانی گرا کرتا تھا، اس لیے وہ پرنالہ میں نے اپنے ہاتھوں سے اکھاڑ دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے عمر، تمہاری جو شکایت ہے بجا ہے، میں آپ کو اس کے لیے کوئی شکایت نہیں کرنے آیا ہوں، بے شک نمازیوں کو تکلیف ہوتی تھی اس لیے آپ نے پرنالہ ہٹا دیا، بات تو صحیح ہے، مگر جانتے ہو عمر یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ جانتے ہو یہ پرنالہ کس نے لگایا تھا؟ کہا کس نے لگایا تھا؟ کہا یہ پرنالہ خود مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا، یہ پرنالہ خود مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ جیسے ہی سرکار کا نام سنا عمر فاروق اعظم چونک گئے، فوراً کھڑے ہو گئے۔ کہا عباس کیا بات کرتے ہو، واقعی میں سرکار نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا؟ کہا ہاں، مصطفیٰ جان رحمت نے اپنے ہاتھوں سے لگایا تھا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عمر فاروق اعظم کہتے ہیں اے عباس، اب جس چیز کو مصطفیٰ نے اپنے ہاتھوں سے لگایا ہو عمر اس کو کبھی اکھاڑ نہیں سکتا، عمر اس کو کبھی اکھاڑ نہیں سکتا، چلیے ہم اسے لگائیں گے، مگر عباس یہ تو بتاؤ کہ مصطفیٰ نے کس شان سے لگایا تھا؟
یہ تو بتاؤ مصطفیٰ نے کس شان سے لگایا تھا؟ تو اللہ اکبر، حضرت عباس کہتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پرنالہ لگانے کی باری آئی تو سرکار نے مجھ سے فرمایا چچا آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے اور پرنالہ لگا دیجئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں آپ کے کاندھوں پر سوار ہونے کی ہمت نہیں کر سکتا، یا رسول اللہ مجھ میں اتنی جسارت نہیں کہ میں آپ کے کاندھے پر کھڑا ہو جاؤں۔ سرکار نے فرمایا عباس میں کہہ رہا ہوں، چچا میں کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو جائیے اور پرنالہ لگا دیجئے۔ آخر کار جب سرکار بضد ہوئے تو میں سرکار کے شانوں پر سوار ہوا اور میں نے اس پرنالے کو لگایا تھا۔ اللہ اکبر، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں اے حضرت عباس سن لیجئے، آپ نے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کاندھوں پر کھڑے ہو کر اس پرنالے کو لگایا تھا، اب آپ میرے کاندھوں پر سوار ہو کر اس پرنالے کو لگا دیجئے، اس لیے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جس چیز کو اپنے ہاتھوں سے لگایا ہو عمر ابن خطاب اس چیز کو کبھی اس جگہ سے الگ کر ہی نہیں سکتا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں یہ صحابہ کرام کا عشق رسول تھا، اور جانتے ہو یہی عمر فاروق اعظم بارہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک ہی دعا کیا کرتے تھے، اللہم اجعلنی شہادتا فی سبیلک واجعل موتی فی بلد رسولک، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما اور تیرے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہر میں موت عطا فرما، مجھے شہادت دے اور موت بھی دے تو اپنے حبیب کے شہر میں عطا فرما۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں یہ صحابہ کرام علیہم رضوان کا عشق رسول تھا، مگر آپ غور فرمائیں کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں اللہ تبارک و تعالیٰ انہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، قرآن میں مولا فرما رہا ہے آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جیسا یہ لوگ ایمان لائے، آمینو کما آمن الناس، ایمان لاؤ ان کی طرح سے مراد صحابہ کی طرح، ایمان لاؤ ان صحابہ کی طرح جیسا یہ لوگ ایمان لائے۔ اب منافقین نے جب یہ سنا تو منافقین کہتے ہیں کما آمن السفہاء، ہم ایمان لائے ان پاگلوں کی طرح، معاذ اللہ ہم ایمان لائے ان مجنوں کی طرح۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں اب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آخر دو سوالات، آخر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں کہا کہ ایمان لاؤ ان لوگوں کی طرح جیسا یہ لوگ ایمان لائے؟ خدا نے یہ کیوں کہا ایمان لاؤ ان کی طرح جیسا یہ ایمان لائے؟ اور پھر منافقین نے یہ لفظ کیوں کہا تھا کہ ہم ان کی طرح ایمان لائے، ان دیوانوں کی طرح، ان مجنوں کی طرح، ان پاگلوں کی طرح ایمان لائے؟ آخر ان کو منافقین نے صحابہ کو مجنوں اور پاگل کیوں کہا، اور خدا نے صحابہ کے ایمان کو معیار ایمان کیوں تصور دیا اس کا؟ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ صحابہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے دیوانگی کی حد تک محبت کیا کرتے تھے، صحابہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے والہانہ عشق فرماتے تھے، صحابہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وارفتگی کی حد تک محبت کیا کرتے تھے، اور آپ غور فرمائے ان کی دیوانگی اور ان کی وارفتگی اس حد تک تھی کہ اللہ اکبر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اگر اپنا لعاب دہن، اپنا تھوک مبارک اگر زمین پر رکھتے سرکار تو سرکار کا تھوک مبارک زمین پر آتا، اس سے پہلے صحابہ سرکار کے لعاب کو اپنے ہاتھوں میں کیچ کر لیا کرتے تھے، صحابہ سرکار کے لعاب کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے تھے، اور جس صحابی کے ہاتھ میں سرکار کا لعاب آ جاتا تھا تمام دوسرے صحابہ اس کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ کو مل بھر کر اس کو اپنے چہرے پر لگایا کرتے تھے، اپنے سینے پر لگایا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے آپ غور فرمائے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم منافقین یہ ساری چیزیں دیکھتے تھے تو منافقوں کو اچھا نہیں لگتا تھا، کہتے تھے ہم ان دیوانوں کی طرح،
ان دیوانوں کی طرح جو لعاب کو اپنے ہاتھوں میں لے لیا کرتے ہیں، ان دیوانوں کی طرح ہم ایمان لائے۔ بلکہ یہاں تک کہ صحابہ جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے فداک امی و ابی، یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو سرکار، تو منافقین کہتے دیکھو دیکھو اپنے ماں باپ کو ان پر قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اپنے ماں باپ کو ان پر قربان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ہم ان دیوانوں کی طرح ایمان لائے۔ اللہ اکبر، اتنا ہی نہیں بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر سے جب لہو نکلتا، میرے مصطفیٰ جان رحمت کی جسم مبارک سے جب خون نکلتا یا سرکار ہجامہ فرماتے اور لہو نکلتا، اس لہو کو صحابہ پی جایا کرتے تھے، اپنے پیٹ میں ڈال دیا کرتے تھے، جس کی بشارت مصطفیٰ بعد میں یوں عطا فرمایا کرتے تھے کہ جس کے پیٹ میں میرا لہو گیا ہے اس پر جہنم کی آگ حرام ہو چکی ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ حالت نماز میں خدا کی نماز پڑھتے ہو اور مصطفیٰ اگر انہیں بلاتے تو خدا کی نماز کو توڑ کر مصطفیٰ کو جواب دے دیا کرتے تھے، سرکار کو جواب دیا کرتے تھے۔ بس ان کی ان باتوں کو دیکھ کر منافقین کہتے ہم ان دیوانوں کی طرح ایمان لائے، ہم ان دیوانوں کی طرح، ان پاگلوں کی طرح ایمان لائے، مگر خدا کہتا ہے ان کا ہی ایمان کامل ہے، ان کا ہی ایمان کامل ہے، ان کی طرح ایمان لاؤ۔ اتنا ہی نہیں بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب صحابہ کرام کے ساتھ کہیں پر تشریف لے جاتے تو صحابہ آگے آگے چلتے، ان کے دیوانے ان کے پیچھے پیچھے چلا کرتے تھے۔ بلکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی مجلس میں تشریف لے جاتے تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نالین مبارک کو جب اتارتے تو ہر صحابی مصطفیٰ کی نالین پاک کو اپنے ہاتھوں میں لینے کے لیے ایک دوسرے سے لڑ پڑتے تھے، اور جس صحابی کے ہاتھوں میں سرکار کی نالین آ جاتی تھی پوری مجلس میں اس نالین پاک کو اپنے سینے سے لگا کر وہ بیٹھا رہتے تھے، اپنے سرکار کی نالین کو سینے سے لگا کر بیٹھے رہتے تھے۔ اسی کو دیکھ کر منافق کہتے ان دیوانوں کی طرح ایمان لائے جو چپلوں کو سینے سے لگاتے ہیں، ان دیوانوں کی طرح۔ خدا کہتا ہے ان کا ہی ایمان کامل ہے، ان کا ہی ایمان کامل ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ اکبر، جس جانور پر رسول اللہ بیٹھ جاتے، جس جانور پر رسول اللہ بیٹھ جاتے، ایک مرتبہ میں واقعہ بتا چکا ہوں، ابن سلول کے محلے سے جب سرکار گدھے پر بیٹھ کر نکلے اور ابن سلول کے محلے میں سرکار جس سواری پر بیٹھے تھے اس گدھے نے جب پیشاب کر دیا تو ابن سلول نے اپنی ناک ٹیڑھی کرنا شروع کر دیا اور کہتا ہے محمد تمہارے گدھے کی پیشاب سے بہت بدبو آ رہی ہے۔ اللہ اکبر، صحابہ سے رہا نہیں گیا اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے سرکار کے وہ دیوانے فوراً بول اٹھے، اے ظالم تو مصطفیٰ جان رحمت کے گدھے کے پیشاب کے بارے میں بات کرتا ہے؟ ارے قسم خدا کی، دنیا کے کسی بھی مشک کے اندر اتنی خوشبو ہم نہیں پاتے جتنی مصطفیٰ جان رحمت کی اس گدھے کے پیشاب کے اندر سے ہمیں خوشبو آ رہی ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ ہر صحابی نبی، سب صحابی نبی، بلکہ یہاں تک کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں اگر کسی کے نطفے پہ شک ہوتا تو صحابہ مصطفیٰ جان رحمت سے پوچھ لیا کرتے تھے یا رسول اللہ اس کا نطفہ کیا ہے، یہ کس باپ کی اولاد ہے؟ یہاں سے صحابہ کرام کا عقیدہ بھی ظاہر ہو رہا ہے کہ مصطفیٰ چھپی باتوں کو جانتے ہیں، مصطفیٰ چھپی باتوں کو جانتے ہیں۔ اگر کسی کے نطفے پہ شک ہوتا اس کا باپ کون ہے تو سرکار سے پوچھ لیا کرتے تھے یا رسول اللہ آپ بتائیے کس کا نطفہ ہے، یہ اس کا باپ کون ہے؟ بلکہ یہاں تک کہ اگر کسی صحابی کی اونٹنی اگر کھو جاتی تو مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں آتے عرض کرتے یا رسول اللہ میری اونٹنی کھو گئی ہے، تو سرکار یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم تمہاری اونٹنی کا ایڈریس بتانے کے لیے اس فرش گیتی پر نہیں آئے، میں تو نماز روزہ اور کلمہ دینے کے لیے آیا ہوں، نہیں، بلکہ سرکار انہیں
ایگزیکٹ ایڈریس بتا دے، اور جہاں مصطفیٰ نے نشاندہی کی ہوئی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی عین نشاندہی کے مطابق ایگزیکٹ ایڈریس پر وہ اونٹنی صحابہ کو مل جایا کرتی تھی۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اتنا ہی نہیں بلکہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر پر تشریف رکھتے اور ممبر پر تشریف رکھ کر سرکار خطبہ فرماتے یا وعظ و نصیحت کرتے، اور جب سرکار اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے صحابہ اس ممبر کو چوما کرتے تھے، چاٹا کرتے تھے۔ انہی کی عقیدت کو دیکھتے ہوئے خدا کہتا ہے ان کی طرح ایمان لاؤ، ان کا ایمان پختہ ایمان ہے، انہی کا ایمان پختہ ایمان ہے۔ منافقین کہتے ہم ان دیوانوں کی طرح جو ممبروں کو چاٹتے چومتے ہیں، ہم ان دیوانوں کی طرح ایمان لائے۔ خدا کہتا ہے ان کا ہی ایمان کامل ہے، ان کا ہی ایمان کامل ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، جب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال با کمال ہو گیا اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تربت انور میں تشریف لے گئے، تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، ایک مرتبہ میزبان رسول حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کچھ غم لاحق ہوا، کچھ تکلیف آئی، کچھ غم آیا، تو اللہ اکبر، صحابہ کرام علیہم رضوان کا یہ عقیدہ تھا کہ سارے غم اگر دور ہوں گے تو مصطفیٰ کی بارگاہ ہی سے دور ہوں گے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان، اللہ اکبر، حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ایک غم لاحق ہوا، ایک ٹینشن ان کو آ گیا، تو مزار رسول پر حاضر ہوئے اور سرکار کی تربت انور کو اس طریقے سے چمٹ کر سو گئے، اس طریقے سے چمٹ کر سو گئے۔ دور سے مروان ظالم نے جب دیکھا، اس کو پتا نہیں تھا کہ یہ ابو ایوب انصاری ہے۔ مروان ظالم نے سوچا کہ یہ کوئی دیہاتی ہے اور کوئی جاہلانہ حرکت نہ کر دے، اس لیے مروان وہاں پر دوڑتا ہوا آیا اور اپنی لات سے ابو ایوب انصاری کو ٹھوکر ماری، کہنے لگا تم کون ہے اور یہاں پر کیا حرکتیں کر رہا ہے؟ ابو ایوب انصاری نے جب اپنا چہرہ مروان کی طرف کیا تو مروان تھر تھرا اٹھا کہ یہ تو ابو ایوب انصاری ہے، وہ ابو ایوب جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے سبق حاصل کیا ہے، وہ ابو ایوب جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے عقیدہ سیکھا ہے، وہ ابو ایوب جس نے مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ سے فقہ کے مسائل سیکھے ہیں۔ اب مروان کچھ نہیں کہہ سکتا تھا، مگر حضرت ابو ایوب انصاری کا عقیدہ، اللہ اکبر، قربان ان کے عشق رسول پر، ارشاد فرماتے ہیں مروان ظالم تو کیا سمجھتا ہے میں مٹی اور پتھر کے پاس آیا ہوں؟ تو کیا سمجھتا ہے میں مٹی اور پتھر کے پاس آیا ہوں؟ اے مروان ظالم سن لے، میں مٹی اور پتھر کے پاس نہیں بلکہ اس قبر انور میں سونے والے میرے مصطفیٰ، زندہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے دکھڑے سنانے آیا ہوں، زندہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں اپنے دکھڑے سنانے آیا ہوں۔ اسی کو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، اور میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہے جا بجا کھانے والے۔ میں مٹی اور پتھر کے پاس نہیں بلکہ زندہ رسول کو اپنے دکھڑے سنانے آیا ہوں۔ قبر انور سے اس طرح چپٹ جایا کرتے تھے اور سرکار کو اپنا دکھڑا سنایا کرتے تھے، اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے وارفتگی کو دیکھ کر خدا کہتا ہے ایمان لاؤ ان کی طرح، ایمان لاؤ ان کی طرح کہ ان کا ایمان ہی کامل ہے۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، انہی صحابہ کرام علیہم رضوان کے ایمان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معیار ایمان کہا، انہی کے ایمان کو خدا نے معیار ایمان کہا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ آپ جانتے ہو حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسی مصطفیٰ جان رحمت سے محبت کرتے ہیں، سرکار سے کیسا عشق کرتے ہیں۔ اللہ اکبر، جانتے ہو یہ مصعب بن عمیر کون ہے؟ یہ وہی حضرت مصعب بن عمیر ہے کہ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ بہت رئیس زادے تھے، آپ بہت رئیس زادے تھے، اتنے قیمتی سے قیمتی لباس پہنا کرتے تھے کہ جو لباس ایک مرتبہ پہن لیتے دوسری مرتبہ اس کو ہاتھ نہیں لگاتے تھے، اتنا قیمتی سے قیمتی عطر لگایا کرتے تھے کہ اللہ اکبر، عطر لگانے کے بعد مکے کی جس گلی سے مصعب گزر جاتے تھوڑی دیر کے بعد اسی گلی سے گزرنے والا خوشبو سے پہچان لیتا تھا ضرور یہاں سے مصعب گزرے ہوں گے، ایسے قیمتی عطر لگایا کرتے تھے۔ یہی مصعب بن عمیر
جب دامن مصطفیٰ کو انہوں نے تھام لیا، سرکار کا دامن تھام لیا، مصعب ابن عمیر سے ماں کہتی ہے کہ بیٹا سرکار کا دامن چھوڑ دے، محمد کا دامن چھوڑ دے، اور ایک خدا کی وحدانیت کا جو تو اعلان کرتا ہے اس اعلان کو بھی چھوڑ دے اور ہمارے معبودان باطل کے آگے سر جھکانا شروع کر دے۔ حضرت مصعب ابن عمیر کہتے ہیں کہ ماں کچھ بھی ہو جائے میں سرکار کا دامن نہیں چھوڑ سکتا۔ حضرت مصعب ابن عمیر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں۔ ماں نے کہہ دیا تھا کہ مصعب اگر سرکار کا دامن محمد کا دامن نہیں چھوڑو گے تو پھر یہ قیمتی لباس اور قیمتی عطر تمہیں نہ ملیں گے۔ اسی وقت لباس اتار دیا اور ٹاٹ کا لباس پہن کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے، ٹاٹ کا لباس پہن کر سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے چند صحابہ کے ساتھ آپ کو کہیں پر تبلیغ کے لیے بھیجا، اور 1 سال کے بعد جب آپ واپس مکہ المکرمہ مدینہ شریف آپ تشریف لائے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو دیکھا تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کی آنکھوں میں بھی آنسو جاری ہو گئے، اس لیے کہ حضرت مصعب ابن عمیر جب گئے تھے دین کی تبلیغ کے لیے تو آپ ہٹے کٹے تھے، مگر جب واپس آ رہے ہیں بالکل دبلے پتلے ہو چکے ہیں۔ اللہ اکبر۔ کسی کام کی غرض سے آپ جب باہر نکلے، ماں کا سامنا ہوا، ماں نے جب دیکھا تو ماں کا دل بھی تڑپ اٹھا، ماں نے ہاتھ پکڑا، مصعب کو گھر لے گئی اور ماں کہتی ہے کہ بیٹا اب بھی وقت ہے، دیکھو یہ تم نے کیا حال بنا رکھا ہے، لباس بھی صحیح طریقے سے نہیں مل رہا ہے، تمہارے اندر سے بو آ رہی ہے، اور اے مصعب میں تم سے کہتی ہوں اب بھی وقت ہے، دامن محمد کو چھوڑ دو، میں تمہیں لباس بھی عطا کروں گی، میں تمہیں اچھے سے اچھے عطر بھی عطا کروں گی۔ مگر اللہ اکبر، حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اپنی تلوار کو ننگی کر دیتے ہیں اور ماں کی طرف لہرا کر کہتے ہیں کہ ماں آج کے بعد اگر کوئی بھی ہوگا اور مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دامن سے اگر مجھے الگ ہونے کو کہے گا، کوئی بھی ہوگا میں اس کا سر تن سے جدا کر دوں گا۔ اس کے بعد فوراً سنبھل جاتے ہیں اور عرض کرتے ہیں کہ ماں تو مجھے دنیا کی تکلیف سے بچانا چاہتی ہے، میرا مصطفیٰ مجھے قبر و حشر کی تکلیف سے بچانا چاہتا ہے، ماں کچھ بھی ہو جائے میں دامن مصطفیٰ کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ صحابہ کرام تھے جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طریقے سے محبت کیا کرتے تھے، بلکہ یہاں تک کہ اللہ اکبر سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جیسا کہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ تحفظ ناموس رسالت کا سب سے پہلا علم بردار اگر کوئی کھڑا ہوا تھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اللہ اکبر۔ جب آپ کے والد نے اسلام قبول کرنے سے پہلے ابو قحافہ نے جب سرکار سیدنا صدیق اکبر کے سامنے اپنے رسول کے لیے نازیبا جملے انہوں نے بکے تو اللہ اکبر سرکار صدیق اکبر سے برداشت نہ ہوا، اپنے بوڑھے باپ کو ایک زوردار چانٹا مارا، اور وہ چانٹا اتنا زوردار تھا کہ ابو قحافہ جو ہے منہ کے بل زمین پر گر پڑے، اور سرکار کی بارگاہ میں اسی غصے کے عالم میں صدیق اکبر آ گئے۔ سرکار نے پوچھا صدیق اتنے غصے میں کیوں ہو؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج میرے باپ ابو قحافہ نے آپ کے لیے نازیبا جملے بکے، اور یاد رکھو یہ نازیبا جملے جو آج بکواس کی جاتی ہے نا، ایسے گستاخانہ الفاظ نہیں تھے، صرف اتنا کہا تھا کیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر محمد کے پیچھے پڑے ہو، کیا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر محمد، بس اتنا جملہ بھی صدیق اکبر سے برداشت نہ ہوا، اور اس کو بھی آپ نے گستاخی سمجھی، اور سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ آج میرے بوڑھے باپ نے آپ کے لیے نازیبا جملے بکے، سرکار مجھ سے برداشت نہ ہوا، کھینچ کے ایک چانٹا مار دیا جس کی وجہ سے میرا باپ منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ یا رسول اللہ قسم اس رب ذوالجلال کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، یا رسول اللہ اگر اس وقت میرے پاس تلوار ہوتی میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا، میں اپنے باپ کا سر تن سے جدا کر دیتا۔ بلکہ اتنا ہی نہیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں یاد رکھے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے، میرے سرکار فرماتے ہیں ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جرہ ہے، میری امت کا امین ابو عبیدہ ابن جرہ ہے۔ آپ کو تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں امین الامت کا خطاب ملا، امین الامت کا آپ کو خطاب ملا۔ اب اس کی وجہ جانتے ہو آپ؟
اس کی وجہ جانتے ہو؟ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اس کی وجہ ناموس رسالت ہے۔ آپ کو امین الامت کا جو خطاب ملا، اس کی وجہ امین الامت کا خطاب ناموس رسالت کی وجہ سے ملا ہے، سرکار کی عزت کی خاطر ملا ہے۔ جانتے ہو آپ حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، ابن جراح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جراح کا بیٹا ابو عبیدہ، یہی معنی ہوتا ہے نا، جراح کا بیٹا ابو عبیدہ۔ مگر آپ تاریخ کی کتاب اٹھا کر دیکھ لو، ابو عبیدہ کے باپ کا نام ابن جراح ہے ہی نہیں، ان کے باپ کا نام جراح ہے ہی نہیں، ان کے باپ کا نام تو کچھ اور ہے۔ مگر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح کا نام اس طریقے سے جراح سے کیوں لیا جاتا ہے؟ جراح تو آپ کے دادا کا نام ہے، جراح آپ کے دادا کا نام ہے۔ ہمیشہ بیٹے کے بعد اس کے باپ کا نام لگایا جاتا ہے، دادا کا نام نہیں لگایا جاتا۔ آخر آپ کو آپ کے دادا کے نام سے کیوں پہچانا جاتا ہے؟ وجہ سب سے بڑی یہی ہے، ناموس رسالت۔ وجہ سب سے بڑی یہی ہے، ناموس رسالت۔ ابو عبیدہ ابن جراح کا باپ جو تھا وہ گستاخ رسول تھا، سرکار کا گستاخ تھا۔ حضرت ابو عبیدہ سے برداشت نہ ہوا، فوراً تلوار نکالی، اس کا سر تن سے جدا کر دیا اور اس کا سر لے کر مصطفیٰ جان رحمت کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے اور سر دکھا کر سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ، یہ میرا گستاخ باپ تھا، آپ کے بارے میں نازیبا جملے بکتا تھا، آپ کی شان میں گستاخی کرتا تھا، سرکار میں نے اس کا کام تمام کر دیا، اس لیے کہ یا رسول اللہ میرے لیے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ آپ عزیز ہے، یا رسول اللہ میرے لیے اپنے رشتہ داروں سے زیادہ آپ عزیز ہے، میں آپ سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے ابو عبیدہ سنو، ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، میری امت کے امین تم ہو، میری امت کے امین تم ہو، تمہیں امین الامت کا خطاب عطا کیا جاتا ہے۔ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، اس کے بعد یہی حضرت ابو عبیدہ سرکار کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ آج تک مجھ کو میرے باپ کے نام سے جانا جاتا تھا، مگر یا رسول اللہ میرا باپ آپ کا گستاخ نکلا، تو میں چاہتا ہوں کہ آج کے بعد مجھ کو میرے باپ سے نہیں میرے دادا کے نام سے یاد کیا جائے۔ اس کے بعد آپ کو ابو عبیدہ ابن جراح کے نام سے آپ کو یاد کیا جانے لگا۔ یہ صحابہ کرام تھے، ناموس رسالت کے لیے ہر دم کھڑے رہتے تھے، اور اتنا ہی نہیں بلکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بڑا ہی مشہور و معروف واقعہ ہے کہ جب ہجرت کی رات مصطفیٰ جان رحمت کے ساتھ تھے، یہی سرکار سیدنا صدیق اکبر جب سرکار چل رہے ہیں، کبھی سرکار کے آگے آ جاتے ہیں، کبھی سرکار کے پیچھے آ جاتے ہیں، کبھی داہنے آ جاتے ہیں، کبھی بائیں آ جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، جب سرکار نے یہ منظر دیکھا تو میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، ابو بکر یہ کیا کر رہے ہو؟ سرکار صدیق اکبر عرض کرتے ہیں، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو سرکار، جب مجھے ڈر لگتا ہے کہ کوئی کافر آپ پر آگے سے حملہ آور ہوگا تو یا رسول اللہ میں فوراً آگے آ جاتا ہوں، تاکہ اگر دشمن کی طرف سے اگر حملہ ہو، کوئی تیر آئے تو سب سے پہلے ابو بکر کا سینہ چھلنی ہو۔ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف پہنچے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ یا رسول اللہ جب مجھے ڈر لگتا ہے کوئی آپ کے داہنی طرف سے حملہ آور ہونے والا ہے تو سرکار میں داہنی طرف آ جاتا ہوں کہ اگر دشمن آپ کے اوپر داہنی طرف سے حملہ کرے تو وار سب سے پہلے ابو بکر کے اوپر ہو۔ یا رسول اللہ آپ کو تکلیف پہنچے میں یہ برداشت نہیں کر سکتا۔ بائیں جانے کا خطرہ ہوتا ہے تو بائیں جانب آ جاتا ہوں، پیچھے کا خطرہ ہوتا ہے تو پیچھے آ جاتا ہوں۔ یہ سرکار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، جنہوں نے ناموس رسالت کی خاطر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آگے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو آج آئے یہ گوارا نہ کیا، اپنی جان بھلے چلی جائے مصطفیٰ جان رحمت کو آج تک نہیں آنی چاہیے۔ اسی طریقے سے حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ اکبر، یہی ہجرت کی رات حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بستر پر میرے مصطفیٰ نے سلایا تھا، اپنے بستر پر سرکار نے سلایا تھا تحفظ ناموس رسالت کے لیے۔ مولا علی نے بھی اپنی جان خطرے میں ڈال دی، مگر جانتے ہو یہ مولا علی تھے، مولا علی، یہ مولا علی ہے، مولا علی ہے۔ اللہ اکبر، آپ کے میرے جیسا ہوتا تو وہ فوراً دبک کر بھاگ جاتا، مگر یہ علی شیر خدا ہے،
یہ علی شیر خدا ہے. اللہ اکبر. مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار نے فرمایا تھا علی اتنی امانتیں لوگوں کی ہے, یہ امانت فلاں کو دے دینا, یہ امانت فلاں کو دے دینا, اور اس کے بعد صبح تم مدینے آ جانا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اپنے بستر پر سلا کر جب وہاں سے نکل گئے, پوری رات کافروں نے سرکار کے مکان کو محاصرہ کر رکھا ہے, گھیرے رکھا ہے, مگر حضرت علی ہے جو آرام سے سو گئے. دشمن باہر ہے مگر آرام سے سو گئے. جب کافروں نے اندر آئے, کافروں نے دیکھا کہ مصطفیٰ جان رحمت کے بستر پر علی سوئے ہیں. کافر حیران رہ گئے کہ سرکار کہاں چلے گئے, محمد کہاں چلے گئے. اور اے علی کیا تم نہیں جانتے کہ ہم نے پورے گھر کو محاصرہ کر رکھا تھا, پورے گھر کا ہم نے محاصرہ کر رکھا تھا, گھر کو گھیر لیا تھا, مگر تم ہو کے آرام کی نیند سو گئے, کیا وجہ ہے, تمہیں ڈر نہیں لگی. علی کے جواب پر قربان ارشاد فرماتے ہیں علی آج جتنی چین سے سویا ہے اتنا کبھی نہیں سویا. علی جتنا آج چین سے سویا ہے اتنا کبھی نہیں سویا. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ میں جانتا تھا باقی دنوں میں تو مجھے نہیں معلوم میری موت کب آئے گی, مگر علی کا عقیدہ تھا کہ موت آنے والی ہوگی تب آئے گی. آج علی کو موت نہیں آ سکتی, اس لیے کہ غیب داں نبی نے کہہ دیا تھا علی امانتیں لوٹا کر مدینے آ جانا. گویا کہ میں مدینے پہنچنے والا تھا, تبھی تو سرکار نے کہا تھا مدینے آ جانا, تبھی تو سرکار نے کہا تھا مدینے آ جانا. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں, یہ صحابہ کرام ہے جن کا عقیدہ اتنا پختہ ہوا کرتا تھا اور جن کا عشق رسول اس حد تک ہوا کرتا تھا کہ مصطفیٰ جان رحمت سے دیوانگی کی حد تک محبت کرتے تھے, وارفتگی کی حد تک سرکار سے محبت کرتے تھے. اور یہی عشق رسول ہے جس نے ابو بکر سرکار صدیق اکبر کو, ابو بکر کو صدیق اکبر کا خطاب عطا کروایا, جس نے عمر کو فاروق اعظم کا خطاب عطا کروایا, جس نے عثمان کو ذو النورین کا خطاب عطا کروایا, جس نے علی کو شیر خدا کا خطاب عطا کروایا, جس نے حبشی بلال کو مؤذن رسول کا خطاب عطا کروایا, جس نے ابو ایوب انصاری کو میزبان رسول کا خطاب عطا فرمایا. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں, یہ وہ سرکار کے جان نثار تھے کہ دنیا کے جس خطے میں بھی پہنچتے اسلام کا جھنڈا گاڑتے ہوئے آگے نکلتے ہوئے نظر آتے, اسلام کا جھنڈا گاڑتے ہوئے آگے نکلتے ہوئے نظر آتے. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں, یاد رکھے آج ناؤں سے رسالت اور جو پے در پہ حملے ہو رہے ہیں, مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں, اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم ہیں, اس کے سب سے بڑے ذمہ دار ہم ہیں. اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی ہو. ایک جنرلی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, ایک جنرلی بات کہ اگر ہمارے باپ کو کوئی گالی دیتا ہے, ہماری ماں کو اگر کوئی گالی دیتا ہے, ہمارے گھر میں سے اگر کسی شخص کو کوئی گالی دیتا ہے, ہم برداشت نہیں کر پاتے اور مارنے کاٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں, اس وقت اس شخص کو, سامنے والے کو مارنے کاٹنے تیار ہو جاتے ہیں, اس لیے کہ ہم اپنے باپ سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنے بھائی سے محبت کرتے ہیں, ہم اپنی ماں سے محبت کرتے ہیں. انہیں کوئی گالی دے ہم برداشت نہیں کر سکتے اور لڑنے مارنے کاٹنے تیار ہو جاتے ہیں. تو عشق رسول کا جو دعویٰ کرتے ہیں ہم, محبت رسول کا دعویٰ کرتے ہیں ہم, سرکار کو اگر کوئی گالی دیتا ہے ہم خاموش کیوں بیٹھے رہتے ہیں؟ مسلمانوں اپنے آپ سے پوچھو, اپنے ضمیر کو جھنجھوڑو اور پوچھو اپنے آپ سے کہ اگر سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کوئی گالی دیتا ہے, اس وقت میرا خاموشی سے بیٹھنا کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے, کس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے؟ اور جانتے ہو آپ, تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں, یہاں پر مجھے سلطان صلاح الدین ایوبی کا ایک واقعہ یاد آ گیا. سلطان صلاح الدین ایوبی, بس ایک آخری بات عرض کرنا چاہوں گا. سلطان صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں جب رچرڈ نامی ایک انگریز نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان اقدس میں جب گستاخی کی, جب مسلمانوں کا قتل عام کیا اس نے, اور اس نے کہا کہ تم لوگ اپنے نبی کو زندہ سمجھتے ہو, تم لوگ اپنے نبی کو زندہ سمجھتے ہو, تو میں تمہاری گردن پر لو میں نے تلوار رکھ لی ہے,
اب اگر تم اپنے نبی کو زندہ سمجھتے ہو تو بلاؤ تمہارے نبی کو کہ وہ تمہیں آ کر بچا لے. اے محمد آ جاؤ اپنے غلام کو بچا لو. اتنا کہہ کر وہ گردن اڑاتا. پھر دوسرے کے پاس جاتا اور کہتا محمد آ جاؤ اپنے غلاموں کو بچا لو. گردن اڑاتا جاتا. اللہ اکبر. سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب پتا چلا آپ نے فرمایا قسم خدا کی جب تک کہ اس گستاخ کو قتل نہ کروں گا ایوبی کے اوپر سونا حرام ہے. اب ایوبی کے اوپر سونا حرام ہے. اللہ اکبر. آپ سوتے نہیں تھے, راتوں کو سوتے نہیں تھے. بڑی گھماسان کی جنگیں ہوئی, ساری جنگوں میں آپ شامل بھی ہوئے. ایک مرتبہ آپ کے غلاموں نے, آپ کے عقیدت مندوں نے کہا کہ حضور تھوڑی دیر تو آرام کر لیجیے. کہا نہیں, مجھ پر سونا حرام ہے جب تک کہ اس گستاخ رسول کو میں قتل نہ کر دوں. پھر تھوڑے دنوں کے بعد آپ کے عقیدت مندوں نے کہا کہ حضور تھوڑی دیر تو آرام کر لیجئے. تو جانتے ہو آپ کہاں پر آپ نے آرام کیا؟ اس زمانے میں جو خیمے لگائے جاتے تھے, خیمے جو ہم گجراتی میں جسے ہم باسڑا کہتے ہیں, بامبو کہتے ہیں, اس بامبو کے اوپر کھڑے کھڑے تھوڑی دیر ٹیک لگا کر آپ نے آنکھ بند کر لی, بس اتنا سوئے. یہاں تک کہ 2.5 سال کا عرصہ گزر گیا اور 2.5 سال کے بعد ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ریچرڈ کی گردن تھی اور آپ کی تلوار اس کی گردن پر تھی. آپ نے فرمایا ظالم تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا تھا اور کہتا تھا کہ محمد آؤ اپنے غلام کو بچا لو. اے ظالم سن لے, تجھ کو قتل کرنے کے لیے مصطفیٰ نے آج اپنے ادنا غلام کو بھیجا ہے. تیرا کام تمام کرنے کے لیے مصطفیٰ نے اپنے ایک ادنا غلام کو بھیجا ہے. اتنا کہہ کر آپ نے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے شہدائیوں, یہ ہمارے اسلاف تھے, یہ صحابہ تھے جو ناموں سے رسالت پر مر مٹنے کو تیار ہو جاتے تھے. مگر آج ہمارا حال یہ ہو چکا ہے کہ اللہ اکبر پے در پہ سرکار پر حملے ہو رہے ہیں, پے در پہ سرکار کے ناموس پر حملے ہو رہے ہیں, عزت رسول سے کھلواڑ ہو رہا ہے. مگر ہم ہیں کہ گھر کی 4 دیواری میں دبک کر بیٹھے ہیں. آپ جانتے ہو ایک صحابی جن کا نام حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. حبیب بن زید انصاری جب مسلم کذاب نے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو خط لکھا کہ محمد میرا نام مسلمہ ہے اور میں نے بھی نبوت کا دعویٰ کیا ہے, آپ صرف لوگوں میں اتنا کہہ دو کہ میں بھی اللہ کا نبی بن کر کے آیا ہوں. آپ صرف لوگوں میں اتنا اعلان کر دو. جب سرکار کو یہ خط پہنچا تو میرے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب لکھا. غور سے سننا یہ واقعہ. سرکار نے جواب لکھا کہ میں محمد اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں اور مسلمہ تو کذاب ہے, جھوٹا ہے, تو جھوٹا ہے. اتنا لکھ کر سرکار نے خط بند کیا اور صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھا رہے تھے. سرکار نے فرمایا یہ میرا لیٹر مسلمہ تک لے کر کون جائے گا, اس جھوٹے تک لے کر کون جائے گا. اب دوسرے صحابی کہتے, اس سے پہلے حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھجور کھاتے کھاتے کھڑے ہو گئے, یا رسول اللہ میں جاؤں گا. اب آپ جانتے ہو نا کہ جب کھاتے کھاتے کوئی بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے, کھاتے کھاتے جب کوئی بولتا ہے تو ظاہر سی بات ہے وہ ذرے باہر اڑتے ہیں, لوگوں کے اوپر گرتے ہیں, لوگوں کے چہرے پر گرتے ہیں. جب حضرت حبیب بن زید انصاری نے کھجور کھاتے کھاتے کہا کہ میں جاؤں گا سرکار, تو آپ کے کھجور کے منہ میں سے ذرے دوسرے صحابہ کے اوپر اڑے. صحابہ صاف کر رہے تھے اور کہتے تھے حبیب پہلے کھجور تو کھا لو بعد میں کہنا. کہتے ہیں نہیں, اگر کھجور کھانے کا انتظار کرتا تو یہ ڈیوٹی کوئی اور لے جاتا, یہ ڈیوٹی کوئی اور لے جاتا. میں چاہتا ہوں کہ میں اس جھوٹے کے پاس جاؤں, میں چاہتا ہوں اس جھوٹے کے پاس میں جاؤں. یا رسول اللہ میں جاؤں گا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے آپ چلے جائیں. اب آپ جانتے ہو جب وہ سرکار کی بارگاہ سے جب نکلے تو صحابہ فرماتے ہیں کہ جب وہ نکلے نہیں تھے تب تو سادہ سے بیٹھے ہوئے تھے, سادہ سے بیٹھے ہوئے تھے. مگر جب سرکار کا خط لے کر, ایک بھالا ان کے ہاتھوں میں ہوا کرتا تھا, جب سرکار کا خط لے کر جب وہ کاشانہ نبوت سے نکلے تو اس شان سے سینہ تان کے نکلے کہ گویا کہ ہمارا جنرل جا رہا ہو, ہمارا جنرل جا رہا ہو, اس شان سے نکلے. اللہ اکبر. آپ مسلم کذاب کے پاس اس کے دربار میں آئے اور دربار میں آنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے اس کے دربار میں اپنا بھالا گاڑ دیا.
اس کے دربار میں اپنا بھالا گاڑ دیا. مسلمہ کذاب کہتا ہے کون ہو تم اور کہاں سے آئے ہو؟ تو حضرت حبیب بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے چہرہ نہیں بتا رہا میں غلام رسول ہوں. چہرہ نہیں بتا رہا میں غلام رسول ہوں. ارے ہمارے چہرے ہی بتا دیتے ہیں ہم محمد کے غلام ہیں. ہمارے چہرے ہی بتا دیتے ہیں ہم مدینے کے تاجدار کے شہدائی ہیں. کیا تجھے چہرہ نہیں بتا رہا؟ سن تیرا جواب لایا, سرکار کے پاس سے تیرا جواب لایا ہوں. اللہ اکبر. اب اس زمانے میں بادشاہ خود خط نہیں پڑھا کرتے تھے بلکہ ان کے قریب جو سپاہی رہتا تھا وہ خط کھول کر آواز بلند پڑھا کرتا تھا. اب آپ مسلمہ کذاب کے بازو میں جو سپاہی کھڑا تھا نا اس کو اشارہ کیا, اس نے خط لیا حضرت حبیب کے پاس سے اور خط لے کر پڑھنے لگا. زور سے دربار میں سب کے سامنے پڑھنے لگا. سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا میں اللہ کا, میں محمد اللہ کا رسول بن کر کے آیا ہوں اور اے مسلمہ تو کذاب ہے, جھوٹا ہے. اب جب سب کے سامنے جھوٹا لکھا اور اس نے پڑھا, چار دیواری میں ہوتی تو بات الگ ہوتی, اب تو یہ تو عزت پر آ گئی, اب یہ بات عزت پر آ گئی. تو اس ظالم سے مسلمہ کذاب سے برداشت نہ ہوا, فوراً تلوار نکالی اور حضرت حبیب بن زید انصاری کے گردن پر رکھ دی اور کہا بتا تو کیا کہتا ہے, بتا تو کیا کہتا ہے. تو حضرت حبیب بن زید انصاری کی عظمت پر قربان, ننگی تلوار گردن پر ہے, ننگی تلوار گردن پر ہے. مگر حضرت حبیب بن زید انصاری سے جب مسلمہ کذاب نے کہا بتا تو کیا کہتا ہے, تو حبیب بن زید انصاری کہتے ہیں کہ جو مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ کہہ دیا, بے شک تو کذاب ہے, تو جھوٹا ہے, بے شک تو کذاب ہے, تو جھوٹا ہے. اللہ اکبر. ننگی تلوار گردن پر ہونے کے باوجود بھی کہتے ہیں مصطفیٰ نے جو کہہ دیا وہ کہہ دیا. کہ جانتے ہو مسلمہ کذاب کہتا ہے, مسکراتا ہے اور کہتا ہے اے ظالم پہلے پیچھے مڑ کر تو دیکھ, پہلے پیچھے مڑ کر تو دیکھ, ساروں طرف ہر طرف میرے ہی میرے سپاہی ہے, کیسے زندہ بچ کے نکلے گا, پیچھے مڑ اور دیکھ. تو حضرت حبیب بن زید انصاری مسکرائے اور مسلمہ کذاب سے کہتے ہیں جانتا ہے جھوٹے میرے 12 اولادیں ہیں, میری 12 اولادیں ہیں, میرے 12 بیٹے ہیں اور ان میں سے 12 میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو ابھی بھی شیرخوار ہے, دودھ پیتے ہیں. مگر جب مصطفیٰ نے اپنا خط دے کر جب تیرے پاس مجھے بھیجا, میں نے پلٹ کر اپنے بیوی بچوں کو نہیں دیکھا تو پلٹ کر تیرے سپاہیوں کو کیوں دیکھوں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, ناموس رسالت زندہ باد. لبیک 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 یا رسول اللہ, لبیک 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 رسول اللہ, لبیک 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 یا رسول اللہ. میری پیارا آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں, جب اس ظالم نے یہ سنا تو اس ظالم نے کہا کیا چاہتا ہے, کہا جو تو چاہے, مگر میں تو یہی کہوں گا جو میرے مصطفیٰ نے کہہ دیا تو کذاب ہے. کہا بھی وقت ہے سنبھل جا, کہا یہی کہوں گا تو جھوٹا ہے. اب آپ غور کریں کہ ایک چھوٹی سی اگر کیڑی, چونٹی اگر کاٹ جائے یا مچھر کاٹ جائے, تل ملا اٹھتے ہیں ہم, ہے نا, تل ملا اٹھتے ہیں. حضرت زید بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ اکبر, مسلمہ کذاب نے سب سے پہلے آپ کے ہاتھ پر وار کیا, پورا کے پورا ہاتھ شہید کر دیا, ہاتھ زمین پر آ گیا. مگر اللہ اکبر, ہمیں ذرا سی چیز چوب جائے یا کاٹ جائے ہم دل ملا اٹھتے ہیں, مگر حضرت زید بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا ہاتھ شہید کر دیا گیا. پھر بھی ایک ہاتھ سے سینہ تان کے کھڑے, بتا آپ کیا چاہتا ہے, بتا آپ کیا چاہتا ہے. کہا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دوں گا, بتا تیرا عقیدہ کیا ہے میرے بارے میں. کہا مصطفیٰ نے کہہ دیا تو جھوٹا ہے تو تو جھوٹا ہے. آپ کا دوسرا ہاتھ بھی کاٹ دیا گیا. اس کے بعد کہا بتا آپ کیا کہتا ہے. اس کے بعد بھی حضرت زید بن انصاری کہتے ہیں مصطفیٰ نے کہہ دیا تو جھوٹا ہے, تو کذاب ہے, تو کذاب ہے. اللہ اکبر. حضرت زید بن انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس ظالم نے, مسلمہ کذاب نے قتل کر دیا, آپ کو شہید کر دیا.
دیا. یہاں آپ کا شہید ہونا، وہاں مدینے میں مصطفیٰ صحابہ کرام کے سامنے بیٹھے ہیں، آقا کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں میرا حبیب شہید ہو گیا، میرا حبیب شہید ہو گیا. اور اس کے بعد سرکار اپنی ناموس پر شہید ہونے والوں کو بشارت دیتے ہوئے فرماتے ہیں میرا حبیب میری ناموس کی خاطر شہید ہوا ہے. سن لو میرے صحابہ، جو میری ناموس پر شہید ہوتا ہے اور حبیب چونکہ میری ناموس پر شہید ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کی آنکھ بند ہوتے ہی جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے ہیں. جنت کے آٹھوں دروازے اس کے لیے کھول دیے ہیں. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، شرط یہ ہے کہ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم جو محبت کا دعویٰ کرتے ہیں یہ دعوے صرف زبانی نہ ہو، کھوکھلے دعوے نہ ہو، بلکہ حقیقی معنوں میں عشق رسول کا اگر ہم جو دعویٰ کرتے ہیں تو حقیقی معنوں میں اگر دعویٰ جو ہوتا ہے وہ دلیل مانگتا ہے تو کم سے کم اتنا تو ہو کہ مصطفیٰ جان رحمت کی شان میں جب گستاخی ہو تو کم سے کم ہم اپنی زبان سے تو کچھ کہے. اتنا تو حق بنتا ہے کہ زبان سے تو کچھ کہے. جس نے میرے مصطفیٰ کی شان میں نازیبا جملے بکے اس کے تعلق سے ہم جتنا ہمیں قانونی دائرے میں رہ کر ہی صحیح، قانونی دائرے میں رہ کر ہی صحیح، مگر تھوڑی سی زبان کھول کر اس کی مخالفت تو کرے، تب جا کر ہمارا عشق رسول کا دعویٰ سچا ہوگا. ورنہ یہ سارے دعوے کھوکھلے کے کھوکھلے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے شہدائیوں، بس یہی گزارشات تھی. اور یہ ایک آخری بات کہ جو حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی نا، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہی فرماتے ہیں لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الی من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں کا کوئی بھی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا. یہ سرکار کا فیصلہ ہے، یہ حضور کا فیصلہ ہے. تم میں کا کوئی اس وقت تک ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کی باپ، اس کی اولاد اور اس کے تمام گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں، محبوب نہ ہو جاؤں. مصطفیٰ کی محبت اصل ایمان ہے، سرکار کی محبت جان ایمان ہے، یہی اصل ایمان ہے. تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والتسلیم کے شہدائیوں، ہماری عزت کچھ نہیں، ہمیں جو کچھ بھی ملا ہے مصطفیٰ کے در سے ملا ہے. انہی کے در کے ٹکڑوں پر ہم پل رہے ہیں اور ہماری عزت مصطفیٰ کی محبت کی بدولت ہے، سرکار کی محبت کی بدولت ہے. تو آپ سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ جب ناموس رسالت کے لیے آواز دی جائے، چاہے مدرسہ صدیق اکبر کی جانب سے ہو یا علماء اہل سنت کی جانب سے ہو یا کسی کمیٹی تنظیم کی جانب سے ہو، ناموس رسالت کے لیے جب آواز دی جائے لبیک کہتے ہوئے ہر کسی شخص کا ساتھ دیجئے، اس لیے کہ وہ اپنے باپ دادا کے لیے نہیں نکلا ہے، وہ نکلا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت کے ناموس کے لیے نکلا ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی عزت کی خاطر نکلا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم آپ کو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت میں زندہ رکھے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں خاتمہ بالخیر مدینے میں و بغداد معلیٰ میں عطا فرمائے.